قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم، فضل اور احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا عظیم مہینہ بھی نصیب فرمایا اور موسم کے اعتبار سے بھی بڑی آسانیاں فرما دی۔ اللہ کے فضل سے پہلا عشرہ گزرا اور اب دوسرا عشرہ رواں دماں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سیزن کے مہینے کی قدر کر رہے ہیں اور نیکیوں کو کما رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا مہینہ کہ جس میں ہر فرض کو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب عطا فرما رہے ہیں، ہر عمل کو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر عطا فرما رہے ہیں۔ اس ماہ مبارکہ میں روزے کی عظیم عبادت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، تراویح کی عبادت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک اور عبادت عطا فرمائی ہے، وہ عبادت جو اللہ کا قرب دلانے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ، جسے ہم اعتکاف کی عبادت کہتے ہیں، جو آخری عشرے میں 10 دنوں کا مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھتے ہیں، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ اس کا معمول رہا۔ ہر سال ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال کسی عذر کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے اعتکاف میں ہمارے نبی نہیں بیٹھ سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، گویا کہ 10 دن جو پچھلے سال نہیں ہو سکے اس کو بھی شامل فرما کر 20 دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہر سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، اسے سنت علی الکفایہ کا درجہ دیا گیا۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو محلے کی مسجد ہے اس میں کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو وہ سب محلے والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ سنت موقدہ تو یہ ہے جس طرح تراویح ہے کہ ہر مسلمان نے تراویح کو ادا کرنا ہے، نہیں تو وہ گناہگار ہوگا، ہر مسلمان۔ لیکن اعتکاف کو سنت علی الکفایہ کہ تمام محلے میں سے کچھ لوگ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ کم از کم ایک شخص تو لازمی مسجد کے اندر بیٹھے۔ اگر خدا نخواستہ کسی محلے کی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی نہیں بیٹھ سکا تو حکم یہ ہے کہ پھر پورا محلہ گناہگار ہوگا، گویا کہ پورے محلے نے سنت علی الکفایہ کو ترک کر دیا اور اجتماعی گناہ کے سرزد ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کم از کم ایک فرد تو اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے اور بٹھایا جائے اسے۔ یہ سنت علی الکفایہ کا مطلب ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے گویا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ علماء نے مثال اس طرح دی کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں اس وقت اماں جان اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک میرا مطالبہ پورا نہیں ہوگا۔ بالآخر ماں ہے، وہ اس بچے کے مطالبے کو بالآخر پورا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والا گویا کہ اللہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ گویا کہ اللہ کے حضور یہ عرض کرتا ہے، یا اللہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے، یا اللہ جب تک میرا فلاں مطالبہ پورا نہیں ہو جائے گا، میرے فلاں مسئلے حل نہیں ہو جائیں گے، میری پریشانیاں دور نہیں ہو جائیں گی، یا اللہ میں آپ کے قدموں سے نہیں اٹھوں گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تو سگی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ ایک ماں زیادہ دیر اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ فوراً اس کی بات کو تسلیم کرتی ہے، مطالبہ مان لیتی ہے۔ اللہ کی ذات جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، اس اللہ کے آگے جب اعتکاف کرنے والا گر گڑائے گا، روئے گا اور عرض کرے گا، یا اللہ میں نہیں اٹھ رہا جب تک میرا فلاں مسئلہ حل نہ ہو جائے، جب تک اللہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں، جب تک آپ کی محبت مجھے نہ مل جائے، تو فرمایا کہ اللہ تو ویسے بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں،
اللہ تو رحمتوں کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، یقیناً پھر اللہ کی طرف سے اسے محبت بھی ملتی ہے، رضا بھی ملتی ہے، اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف کے عبادت کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑے شرف اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی نے کسی بھی سال اس کو ترک نہیں فرمایا۔ تو اعتکاف کو خوش دلی کے ساتھ اور دل میں یہ جذبے کے ساتھ کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا، اسی لیے اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، تو فرمایا کہ جو اعتکاف میں بیٹھے گا اسے اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا فرما دیں گے جو باہر والوں کو نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ ایک تو اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کا یہ فائدہ کہ یہ گناہوں سے بچے گا۔ باہر انسان چل پھر رہا ہے، بہت سے گناہوں میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچ نہیں پاتا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا مکمل گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ وہ تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، پاک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ گناہوں سے اللہ نے بچا دیا، لیکن فرمایا کہ نیکیوں سے کہیں بھی محروم نہیں کیا۔ فرمایا کہ باہر کے لوگ وہ جو نیکیاں کریں گے، اور یہ چونکہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، باہر جا نہیں سکتا، یہ وہ نیکیاں نہیں کر سکے گا۔ مثلا باہر کا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جائے گا، بیمار پرسی کے لیے جائے گا، یہ تو بڑا ثواب ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر جا کر اس کی بیمار پرسی کر رہا ہے، بڑی فضیلت حاصل کر رہا ہے، بڑی نیکیاں کما رہا ہے۔ یہ تو بیچارہ اعتکاف میں چونکہ بیٹھ گیا، کسی کی بیمار پرسی کے لیے جا نہیں سکتا، تو ذہن میں آتا ہے کہ اس نیکی سے تو یہ محروم ہو گیا۔ فرمایا قطعاً نہیں، اللہ نے اس اعتکاف والے کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اس کے محلے کے لوگ جہاں جہاں کہیں بیمار پرسی کے لیے جائیں گے، عیادت کرنے جائیں گے، جتنا ثواب ان کو ملے گا، اس کو بھی مسجد میں اس چیز کا مکمل برابر ثواب اللہ عطا فرمائیں گے، محروم نہیں رکھا۔ اسی طرح باہر کے لوگ کسی کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ تو جا نہیں سکتا، بیچارہ مسجد میں بیٹھا ہے، تو فرمایا کہ محروم یہ بھی نہیں رہے گا، اس کے محلے کے لوگ جو جنازے کی نماز ادا کر کے ثواب کمائیں گے، اور اسی طرح وہ کسی کی تعزیت کر کے جو ثواب کمائیں گے، جتنا ثواب ان کو ملے گا، اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو بھی وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں، کوئی فلاحی کام ہے، کوئی بھی باہر کا نیکی کا کام ہے، کسی کی مدد کرنے کا کام ہے، یہ جتنے بھی باہر کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بنا کیے مسجد میں بیٹھے ہوئے اعتکاف کے صدقے ساری چیزوں کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اعتکاف ایسی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعتکاف میں بیٹھے گا، اللہ رب العالمین جو فرمایا کہ آخری عشرے کا اعتکاف، یعنی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا، اللہ رب العالمین اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! کسی عام انسان کی یا عالم یا مفتی کی بات نہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ اس 10 دنوں کے اعتکاف کی وجہ سے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم خود عمرہ کرنے جائیں، کتنی کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ڈر لگا رہتا ہے ہمارا عمرہ قبول ہوا یا نہیں۔ ہم حج کرنے جائیں، کتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں مقبول ہے بھی یا نہیں۔ لیکن یہاں تو بشارت یہ مل رہی کہ جس نے اعتکاف میں 10 دن گزار لیے، اللہ رب العالمین مقبول حج اور مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ! اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ رب العالمین تو ہر دم اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو بیچارے وسائل کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکتے، عمرے پر نہیں جا سکتے، وہ اخلاص کے ساتھ اعتکاف میں آ کر بیٹھ جائیں، اللہ انہیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، اور وہ آخری 10 دن اللہ کے گھر میں آ کر اعتکاف کر لیں گے، اللہ رب العالمین وسائل نہ ہونے کے باوجود 2 حج عطا فرما دیں گے، وسائل نہ ہونے کے باوجود اللہ 2 عمرے عطا فرما دیں گے۔ تو یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، اس لیے اس اعتکاف کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جسے اللہ توفیق دے اور جس کے پاس کچھ فرصت کے لمحات ہیں اور وہ اپنے گھر کے تقاضوں سے مکمل بری ہو کر یہ اپنی ذمہ داریاں گھر کے دوسرے فرد کے حوالے کر کے وہ 10 دن اللہ کے لیے نکال سکتا ہو، تو اس سے قطعاً اس عظیم غنیمت سے، عظیم انعام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
اللہ کی طرف سے ایک تحفہ مل رہا ہے، انعام مل رہا ہے، وہ خوب خوش دلی کے ساتھ وہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آخری عشرے کا ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، 10 دن کو پھر 10 دن ہے، ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ ایک دن کے اعتکاف کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان، اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ فرما دیں گے، یعنی جہنم کو اتنا دور کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ ایک خندق کی چوڑائی، مسافت اس کی زمین و آسمان کے مسافت کے برابر۔ اب زمین و آسمان کے درمیان کتنا خلا ہے، کتنی مسافت ہے، ہم ناپ نہیں سکتے، اور ان گنت گویا کہ میل یا ان گنت اس کی کوئی تعداد ہے، اتنا بڑا خلا اور اتنا بڑا فاصلہ۔ تو فرمایا ایک خندق کی مسافت اتنی بڑی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقوں کو آڑ فرما دیں گے۔ یہ ایک مثال دے کر ہمارے نبی نے سمجھایا، مقصد کہ اس اعتکاف کی برکت سے وہ جہنم سے ایسے بچ جائے گا جیسے کہ 3 خندقوں کے برابر فاصلہ ہو گیا۔ کوئی اتنی خندقوں کے فاصلے کو پورا کر ہی نہیں سکتا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور یہ تو ایک دن کا اعتکاف، تو 10 دن کے لیے جو اعتکاف میں بیٹھے گا، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے، عذابات سے کتنا محفوظ فرما لیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اعتکاف کی اس عظیم عبادت سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں خود بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف مرد ہی نہیں، خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آئیں اور مسجد کے اندر آ کر اپنا وقت گزاریں، اور زیادہ وقت وہ مسجد میں گزاریں، مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ ہاں، عذر کی وجہ سے، مثلا واش روم جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، کیونکہ وضو خانہ اور واش روم یہ مسجد سے باہر کا حصہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس نے مکمل وقت مسجد میں گزارنا ہے، اعتکاف کی جگہ اس کی مسجد ہے۔ اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک کمرہ مختص کرے اور اس کمرے کے اندر کوشش کرے کہ ایک طرف بیٹھ کر مصلی پر زیادہ وقت عبادت میں گزارے۔ عذر کی بنیاد پر، ضرورت کی بنیاد پر، واش روم یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے وہ باہر اگر نکلے تو اس کے بعد واپس اپنی جگہ پر چلی جائے۔ جس طرح مرد مسجد کے اندر رہ کر عبادت میں وقت گزارے، خاتون اپنے کمرے کے اندر رہ کر زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے، تو ایک خاتون بھی بیٹھ سکتی ہے۔ آج جو ہمارے گھروں میں ماحول ہمیں ایک بے چین ماحول نظر آتا ہے، گھروں کے اندر ہمیں جو عجیب کشمکش نظر آتی ہے، بہت سے احباب کہتے ہیں جی گھر میں برکت نہیں، عجیب سے مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ آپ اپنے گھر میں تلاوت کا معمول بنائیں، اور اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا تو کوشش کر لیں کہ گھر کی کسی خاتون کو اعتکاف میں بٹھا دیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ خود مسجد میں بیٹھیں، خاتون گھر میں بیٹھیں، یا دونوں میں سے ایک قربانی دیں 1 سال کے لیے، مرد یا خاتون۔ لہٰذا یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے 20 رمضان، یہ جو اعتکاف ہوتا ہے 20 رمضان کی شام غروب آفتاب سے پہلے پہلے اعتکاف کرنے والے کو اپنی جگہ پر آنا ہے۔ غروب آفتاب یعنی روزہ 20ویں رمضان کا روزہ اعتکاف کرنے والے نے آ کر اپنی جگہ پر روزہ کھولنا ہے۔ غروب آفتاب سے یہ اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد گویا کہ اسے وہ سارے مواقع ملنا شروع ہو جائیں گے جو اللہ کا قرب دلانے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے بھائی، اس میں یہ اعتکاف کی عظیم عبادت ہے، اس کا جو اور بہت سارے فضائل اور بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، اللہ کا قرب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یقیناً اسے لیلۃ القدر بھی عطا فرما دیں گے۔ آپ حضرات نے بارہا سنا کہ اللہ نے اس آخری عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر بنائی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، اس سے زیادہ وہ ایک رات بہتر ہے۔ اب وہ رات کون سی ہے؟ یا تو 21ویں شب ہے، یا 23ویں شب ہے، یا 25 یا 27 یا 29۔ اب ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے کہ جس کا ثواب اللہ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ عطا فرمانا ہے۔ اب وہ 5 راتیں یقیناً اعتکاف کرنے والے کو تو مل کر رہیں گی، وہ تو ہے ہی اللہ کے گھر میں، وہ تو ہر دم عبادت کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک انعام ملے گا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا یقیناً لیلۃ القدر پالے گا۔ اور ایک رات 83 سال کم و بیش عبادت سے بھی زیادہ بنتا ہے، عبادت اس کا ثواب بنتا ہے۔ عام طور پر اس امت کی اوسط عمر 60 70 سال 80 سال،
تو گویا کہ پوری زندگی کی عبادت اور مقبول عبادت کا ثواب اللہ لیلۃ القدر پانے والے کو عطا فرما دیں گے، اور لیلۃ القدر یقیناً اعتکاف والے کے حصے میں آ کر رہے گی۔ اس لیے بھئی یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، کوشش فرمائیں جتنے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنے والے بیٹھیں گے ان کا اپنا بھی فائدہ، پورے علاقے پر اللہ کی طرف سے خیروں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میں سے جو بھی ساتھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں وہ امام صاحب کو نام لکھوا دیں آج شام تک، تاکہ انتظام مکمل کیے جا سکیں، اور جو احباب جو ساتھی یہاں موجود نہیں ہیں، بعض ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں، ان تک بھی اطلاع پہنچائیں اور ان کو بھی یاد دہانی کرائیں۔ ان میں سے کوئی اگر بیٹھنا چاہے تو وہ بھی آ کر نام لکھوا دیں، تو انشاءاللہ یقیناً انفرادی بھی اس کا بہت بڑا بھلا اور فائدہ ہوگا، اور اجتماعی طور پر بھی انشاءاللہ پورے علاقے میں خیریں ہوں گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل نازل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے ہر گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا